اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک صلی علیہ۔ میں ہوں شعیب النبی مجددی، آپ دیکھ رہے ہیں المجددیہ ٹی وی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، رمضان المبارک کی پرنور ساعتیں جن میں سے اب ہم الحمدللہ گزر رہے ہیں، اور اللہ پاک سے دعا ہے اللہ رب العزت ہماری زندگی میں یہ بہاریں ہمیں ہر سال یوں ہی عنایت کرتا رہے، ہماری خوشیوں کے ساتھ، ہماری زندگی کے ساتھ، ہماری صحتوں کے ساتھ۔ اور دعا گو ہوں آپ سب لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے روزے، نمازیں اور عبادتیں اپنی بارگاہ رب العزت میں مقبول و منظور فرمائے۔ ایک سلسلہ شروع کیا گیا تھا مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کے مجددی فاؤنڈیشن کے اس چینل کے توسط سے، جس میں ہم نے یہ ایک کمٹمنٹ کی تھی کہ رمضان المبارک کے اندر بھرپور طریقے سے اس کا فائدہ اٹھائیں گے اور لوگوں کو جس حد تک ممکن ہو سکے گا اچھی معلومات، دینی معلومات، اسلامی معلومات پہنچائی جائیں گی۔ اس سلسلے میں پہلی جو کڑی تھی وہ میں نے آپ سے بیان کی تھی، جس میں ذکر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کا۔ آئیے اب میں آپ کو اس کے بعد جو ذکر ہے، آج اس سلسلے میں دوسرا جو موضوع ہے وہ ہے بیان پیدائش حضرت آدم علیہ السلام۔ تو راویان معتبر سے روایت ہے کہ جب ارادہ الہی واسطے خلافت حضرت آدم علیہ السلام کے بموجب آیت کریمہ اور ظہور ریاست بنی آدم کے متعلق ہوا، تب حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ایک مٹھی خاک ہر قسم کی، سرخ اور سفید اور سیاہ زمین سے لائیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام بحکم خداوندی ایک مٹھی رنگا رنگ خاک کی تمام روئے زمین سے جمع کر کے لائے اور بموجب حکم الہی درمیان مکہ اور طائف کے رکھی، اور اللہ تعالیٰ نے باران رحمت اس مٹی پر برسایا اور اپنی قدرت کاملہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اس مٹی کے خمیر سے بنایا، اور 40 برس تک وہ قالب بے جان وہاں پڑا رہا۔ جب عنایت الہی نے چاہا کہ ستارہ اقبال حضرت آدم علیہ السلام کا روشن اور مرتبہ شرافت بنی آدم کا تمام مخلوق پر ظاہر ہو، روح پاک کو حکم صادر ہوا کہ بدن آدم میں داخل ہو، لیکن روح لطیف نے خاک کثیف میں داخل ہونے سے انکار کیا۔ خطاب رب الارباب کا روح کو پہنچا، یعنی اے جان داخل اس بدن میں ہو۔ جب روح قالب میں آدم علیہ السلام کے سر مبارک کی طرف سے داخل ہوئی، جس جگہ روح پہنچتی تھی بدن خاکی جو مانند ٹھیکرے کا تھا، گوشت اور پوست سے بدلتا جاتا۔ جب روح سینے مبارک تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے ارادہ کیا اٹھنے کا، وہیں زمین پر گر پڑے۔ اس واسطے حق تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کان الانسان عجولا، یعنی اے انسان جلد باز۔ اور اسی حالت میں حضرت آدم علیہ السلام نے چیخا اور اعلام الہی سے کہا الحمدللہ۔ اس کریم اور رحیم نے اسی رحمت سے فرمایا یرحمک اللہ، یرحمک اللہ۔ سب سے اول جلوہ رحمت الہی کا شامل حال حضرت آدم علیہ السلام کے ہوا، اور کا ان کی طفیل سے نصیب بنی آدم کے ہوا۔ بعد اس کے ایک فرشتہ بموجب حکم الہی سے کہ ایک جوڑا مرسا فور بہشت لایا اور حضرت علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کے ساتھ تشریف خلقت الہی سے مشرف کیا اور تخت عزت اور عظمت پر بٹھایا۔ نقل ہے کہ فرشتے ابتدائی پیدائش آدم علیہ السلام سے آپس میں کہتے تھے کہ جس کو اللہ تعالیٰ خاک سے پیدا کر کے مسند خلافت پر بٹھائے گا تو وہ ہم سے اللہ کے نزدیک زیادہ عزیز نہ ہوگا۔ بارگاہ علام الغیوب میں دن رات رہتے ہیں، علم ہمارا اس سے زیادہ ہوگا۔ حق تعالیٰ نے بموجب آیت علم آدم الاسماء تمام چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو الہام کر کے حکم کیا کہ فرشتوں سے ان چیزوں کے نام پوچھو۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا، یعنی خبر دو میرے تئیں ان چیزوں کے نام سے اگر تم سچے ہو، تب فرشتے جواب سے عاجز ہوئے اور اپنے قصور کے معترف ہو کر بولے، یعنی پاک ہے تو اور نہیں علم تیرے تئیں ہمارے تئیں مگر جو تو نے سکھایا ہم کو، اور جو عالم اور دانا ہے
تب اللہ تعالیٰ نے آدم کمال ظاہر اور باطن سے آراستہ کر کے واسطے زیادتی تعظیم اور تکریم کے ملائک عظام کو جو آدم کے تخت کے گرد گرد سب باندھے ہوئے معدب کھڑے تھے حکم کیا، یعنی سجدہ کرو آدم علیہ السلام کے تئیں بجز حکم الہی کے سب فرشتوں نے بلا عذر و تکرار حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر ابلیس ملعون نے انکار کیا اور بولا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، اس واسطے میرے تئیں آگ سے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ اس نافرمانی سے شیطان ملعون ابدی ہو کر راندا گیا اور فرشتوں سے نکالا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام بہشت میں رہنے لگے، طبیعت ان کی مشتاق، جلیس، ہمدم اور انیس محرم کی ہوئی۔ تب حضرت آدم علیہ السلام پر خواب نے غلبہ کیا۔ وقت خواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے پہلوئے چپ سے حضرت بی بی حوا علیہ السلام اللہ کو پیدا کیا۔ جب حضرت آدم بیدار ہوئے تو دیکھا کہ ایک عورت پاکیزہ ان کے پاس بیٹھی ہے۔ ان کی طبیعت ہمایوں اور صورت کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے اور پوچھا کہ تو کون ہے؟ حضرت بی بی حوا نے فرمایا کہ میں تیرے بدن کا جز ہوں کہ حق تعالیٰ نے تیری پسلی سے مجھ کو پیدا کیا ہے۔ نقل ہے کہ حسن و جمال حضرت بی بی حوا کا اس قدر تھا کہ تمام عالم کی خوبی 100 حصے تھی، اس سے 90 حصے حسن حضرت حوا علیہ السلام کو اور 10 حصے باقی علام کو عنایت فرمایا۔ تب آدم علیہ السلام سجدہ شکر بجا لائے۔ جناب الہی نے ان کی عقد روح برو حاملان عرش اور ساکنان سمود کے باندھا اور دونوں کو حکم ہوا کہ اے آدم علیہ السلام، اے حوا علیہ السلام، تم دونوں اس بہشت میں رہو اور سب میوے اس بہشت کے کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب مت جانا، یعنی گیہوں کے درخت میں سے کچھ مت کھانا۔ جب ابلیس لعین نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا اور راندا گیا اور فرشتوں سے نکالا گیا، اس سبب سے آتش کینہ اور حسد اس کے باطن میں شعلے مارتی تھی اور وہ ہمیشہ اس تدبیر میں رہتا تھا کہ کسی صورت سے بہشت میں بیٹھے اور آدم کو وہاں سے نکالے۔ پہلے تو طاؤس تدبیر میں رہتا تھا کہ کسی صورت سے بہشت میں بیٹھے اور آدم کو وہاں سے نکالے۔ پہلے تو طاؤس سے دوستی کی کہ میری دوستی کے حق تیرے اوپر ثابت ہیں، اور پہلے تم ایک مکان میں رہتے تھے، یہ التماس تجھ سے ہے کہ مجھ کو اپنے بازو پر بٹھا کر بہشت میں پہنچا دے تاکہ میں اپنے دشمن سے بدلہ لے سکوں۔ طاؤس نے اس بات سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ بات تم سانپ سے کہو۔ تب شیطان نے سانپ کے پاس گیا اور اپنے قریب کے منتر سے فرفتہ کیا۔ سانپ اس کو منہ میں لے کر بہشت میں لے گیا اور نگہبان بہشتوں کو متعلق خبر نہ ہوئی۔ پھر ابلیس حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے پاس گیا اور رونا شروع کیا۔ حضرت آدم اور بی بی حوا نے پوچھا کہ کیوں روتا ہے، اور انہوں نے شیطان کو نہیں پہچانا۔ تب شیطان نے کہا کہ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں، مجھ کو تمہارے حال پر رونا آتا ہے اور تم اس بہشت سے نکالے جاؤ گے اور یہ بہشت کی نعمتیں تم سے چھین لی جائیں گی اور لذت حیات سے ذائقہ موت کا چکھو گے۔ ان دونوں کو اس بات کے سننے سے بہت غم ہوا۔ ابلیس نے کہا اگر تم میرا کہنا مانو تو میں تم کو ایک درخت بتاؤں، اگر تھوڑا میوہ تم اس کا کھاؤ تو ہمیشہ زندہ رہو گے اور صورت موت کی ہرگز نہ دیکھو گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا وہ کون سا درخت ہے؟ شیطان نے کہا وہی درخت ہے جس کے کھانے سے حق تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ حضرت آدم نے اس بات کو قبول نہ کیا اور کہا کہ ہرگز مجھ سے نافرمانی اللہ کی نہ ہوگی۔ جب شیطان نے قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، بعد اس کے حضرت آدم علیہ السلام اٹھ کر چلے گئے اور شیطان نے حضرت بی بی حوا کی خدمت میں جا کر اس طرح ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور سانپ نے شیطان کے کہنے پر گواہی دی۔ حضرت بی بی حوا نے حضرت آدم سے عرض کیا کہ سانپ تو خادم بہشت کا ہے اور وہ بھی موافق اس شخص کے یعنی شیطان کے گواہی دیتا ہے۔ اب تو میں پہلے اس درخت کا پھل کھاتی ہوں، اگر کچھ خلل ہو تو میرے واسطے خدا سے معافی مانگنا، اور نہیں تو ہم دونوں تمام عمر بہشت کی نعمتیں چین سے کھایا کریں گے۔ واللہ عالم بالصواب۔ یہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور مجسم کے ذکر کے بعد میں نے آپ کو مختصر طور پر بیان پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں آپ کو بیان قبول توبہ حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں آپ کو بیان کروں گا۔ اب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ میں آپ سب لوگوں سے ایک عاجزانہ درخواست کرتا ہوں کہ اس چینل کا مقصد صرف اور صرف ہمارے مجددی خاندان کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا ہے
اور ہمارے جو پیر و مرشد ہیں، ہمارے اس چینل کا مقصد صرف اور صرف ہمارے مجددی خاندان کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا ہے، اور ہمارے جو پیر و مرشد ہیں، ہمارے جو بزرگ ہیں اور جن کے ہم اولادوں میں سے ہیں، جو تاجدار سرہند ہیں، جن کا نام حضرت مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ، ہم ان کے مریدوں میں ہیں، ان کی اولادوں میں ہیں۔ ہماری ایک آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جتنے بھی مجددی خاندان کے افراد ہیں وہ تمام اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اس چینل کو پروموٹ کریں۔ یہ آپ ہی کا چینل ہے، یہ آپ ہی کے توسط سے انشاءاللہ تعالی یہ چینل جو ہے وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔